مدینہ کا بازار تھا۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں میں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کی سرزمین ہمیشہ سے صرف ایک شہر نہیں بلکہ کردار سازی کی ایک درسگاہ رہی ہے، جہاں زندگی کے ہر پہلو میں انسانیت، صبر، رحم اور اخلاق کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں جو رہتی دنیا تک دلوں کو متاثر کرتی رہیں۔ اسی شہر کی گلیوں میں ایسے بے شمار واقعات رونما ہوئے جن میں بظاہر عام لوگ شامل تھے، لیکن ان کے اعمال نے انہیں غیر معمولی بنا دیا، اور انہی کہانیوں میں ایک خاص رنگ وہ ہے جو انسان کے باطن کو جھنجھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل خوبصورتی چہرے یا مال میں نہیں بلکہ نیت اور کردار میں ہوتی ہے۔ اس دور میں جب دنیا کی چمک دمک آج جیسی نہ تھی، تب بھی انسان آزمائشوں سے گزرتا تھا، کوئی غربت سے، کوئی تنہائی سے، کوئی ظلم سے اور کوئی اپنی خواہشات سے لڑ رہا ہوتا تھا، اور انہی آزمائشوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتے تھے کہ اگر دل میں اللہ کا خوف اور انسانیت کی محبت ہو تو انسان ہر حال میں خوبصورت بن سکتا ہے۔ مدینہ کے بازار صرف خرید و فروخت کی جگہ نہیں تھے بلکہ وہ انسانوں کے مزاج، نیتوں اور اخلاق کا آئینہ بھی تھے۔ یہاں آنے والا ہر شخص صرف سامان نہیں لاتا تھا بلکہ اپنی نیت اور سوچ بھی ساتھ لاتا تھا۔ کوئی نفع کے لیے آتا تھا، کوئی ضرورت کے لیے، اور کوئی صرف اس لیے کہ وہ اپنے دن کا کچھ حصہ گزار سکے۔ لیکن انہی ہجوم میں کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے تھے جو خاموش رہ کر بھی بہت کچھ کہہ جاتے تھے۔ وہ نہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے، نہ اپنی طرف توجہ چاہتے تھے، مگر ان کے اندر ایک عجیب سا سکون اور وقار ہوتا تھا، جیسے وہ دنیا کے شور سے الگ کسی اور ہی حقیقت میں جیتے ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کی کہانیاں وقت کے ساتھ مٹتی نہیں بلکہ اور زیادہ واضح ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ ان میں دکھاوے کی جگہ خلوص ہوتا ہے، اور خلوص ہمیشہ دلوں کو تک پہنچتا ہے۔ اس دور میں غلامی ایک حقیقت تھی، اور غلام اکثر اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر فیصلہ کوئی اور کرتا تھا۔ وہ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں جائیں گے، سب کچھ ان کے مالک کی مرضی پر منحصر ہوتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود کچھ غلام ایسے بھی تھے جن کے دل آزاد تھے، جو اپنے حالات کے باوجود شکوہ نہیں کرتے تھے بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اور یہی صبر انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیتا تھا، کیونکہ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اسے اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ مدینہ کے بازاروں میں اکثر ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے جہاں ایک طرف مال و دولت کی چمک ہوتی تھی اور دوسری طرف کسی غریب کی خاموشی، ایک طرف خوشی کی آوازیں ہوتی تھیں اور دوسری طرف کسی کے دل کی اداسی، مگر یہی تضاد زندگی کو مکمل بناتا ہے، کیونکہ اگر ہر طرف آسانی ہی آسانی ہو تو انسان کبھی سیکھ نہیں پاتا۔ آزمائشیں ہی انسان کو اس کے اصل مقام تک پہنچاتی ہیں، اور انہی آزمائشوں کے درمیان کچھ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں، ایسے لمحات جن میں ایک چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا اثر چھوڑ جاتا ہے، اور یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوتے بلکہ ایک سبق ہوتے ہیں، ایک پیغام ہوتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور آج ہم بھی ایک ایسے ہی واقعے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بظاہر ایک عام سی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر چھپی حقیقت انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے حالات سے نہیں بلکہ اس کے رویے سے ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے نزدیک وہی شخص کامیاب ہے جو دل کا صاف اور نیت کا سچا ہو۔
چاہے دنیا اسے کچھ بھی سمجھے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک ایسا واقعہ کھڑا ہے جو نہ صرف سننے والے کو متاثر کرتا ہے بلکہ اسے اپنے اندر جھانکنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ اور جیسے جیسے ہم اس کہانی کے قریب پہنچیں گے، ہمیں احساس ہوگا کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے اور انسان کو کن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹا سا منظر بھی انسان کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اور یہی وہ سفر ہے جس کا آغاز ہم نے ابھی کیا ہے۔ آگے چل کر یہ کہانی ہمیں ایک ایسے مقام پر لے جائے گی جہاں انسانیت اپنی اصل شکل میں نظر آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس ماحول، اس دور اور ان لوگوں کو سمجھنا ہوگا جن کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا، تاکہ ہم اس کے ہر پہلو کو بہتر طریقے سے محسوس کر سکیں اور اس سے وہ سبق حاصل کر سکیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ مدینہ کے اسی ماحول میں جہاں بازاروں کی رونقیں اپنے عروج پر ہوتی تھیں، وہیں انسانوں کے رویوں کی اصل حقیقت بھی کھل کر سامنے آتی تھی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ہی گلیاں آباد ہو جاتی، ہر طرف قدموں کی آہٹ، آوازوں کی گونج اور خرید و فروخت کا شور سنائی دیتا۔ کوئی اپنی ضرورت پوری کرنے آیا ہوتا تو کوئی اپنے منافع کی فکر میں مگن ہوتا، لیکن اس سب کے درمیان ایک چیز مشترک تھی، اور وہ تھی دنیاوی فائدے کی خواہش۔ ہر شخص کسی نہ کسی حساب کتاب میں لگا ہوا تھا، کوئی نفع بڑھانے کے طریقے سوچ رہا تھا، کوئی نقصان سے بچنے کی تدبیریں کر رہا تھا، اور کوئی دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش میں تھا۔ مگر اسی ہجوم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو اس دوڑ کا حصہ نہیں بنتے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے، نہ کسی سے حسد، نہ کسی سے مقابلہ، بس اپنی ذمہ داری نبھانے میں مطمئن رہتے۔ ایسے لوگ کم ضرور ہوتے تھے، مگر ان کی موجودگی اس ماحول میں ایک عجیب سا توازن پیدا کر دیتی تھی، جیسے تیز دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا۔ مدینہ کے بازاروں میں صرف سامان ہی نہیں بکتا تھا، بلکہ انسانوں کے اخلاق بھی آزمائے جاتے تھے۔ ایک تاجر جب کسی چیز کی قیمت طے کرتا تو اس کے دل کی نیت بھی ساتھ بولتی تھی۔ اگر وہ دیانت دار ہوتا تو اس کی بات میں وزن ہوتا، اور اگر وہ لالچی ہوتا تو اس کے الفاظ میں کھوٹ جھلک جاتی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سچ اور جھوٹ، انصاف اور ناانصافی، رحم اور سختی سب ایک ساتھ نظر آتے تھے، اور یہی وہ میدان تھا جہاں انسان کی اصل پہچان سامنے آتی تھی، کیونکہ یہاں کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، ہر عمل کھلے عام ہوتا تھا، اور ہر رویہ دوسروں پر اثر انداز ہوتا تھا۔ اسی ماحول میں غلام بھی ایک حقیقت کے طور پر موجود تھے، وہ لوگ جو اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے بلکہ کسی اور کے فیصلوں پر چلنے کے پابند تھے۔ ان کی زندگی بظاہر بہت محدود تھی، مگر ان کے دلوں میں بھی احساسات ہوتے تھے، خواب ہوتے تھے اور خواہشات بھی ہوتی تھیں، مگر وہ ان سب کو اپنے اندر ہی دبائے رکھتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی آواز شاید کسی تک نہ پہنچے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ غلام ایسے بھی تھے جو اپنے اندر ایک عجیب سی روشنی رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے حالات کو قبول کرتے تھے بلکہ اس میں بھی اللہ کی رضا تلاش کرتے تھے، اور یہی چیز انہیں دوسروں سے مختلف بنا دیتی تھی، کیونکہ جب انسان اپنے حال پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے جو کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ مدینہ کے اسی ماحول میں کئی ایسے مناظر روزانہ دیکھنے کو ملتے تھے جو بظاہر معمولی ہوتے تھے، مگر ان کے اندر گہری حقیقت چھپی ہوتی تھی۔ کوئی کسی کی مدد کر رہا ہوتا تھا، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا، کوئی کسی کے ساتھ انصاف کر رہا ہوتا تو کوئی ظلم، اور یہی سب کچھ مل کر ایک ایسی تصویر بناتا تھا جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی تھی کہ وہ خود کس راستے پر چل رہا ہے، کیونکہ انسان اکثر دوسروں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اور یہی مشاہدہ اس کی سوچ کو تشکیل دیتا ہے۔ اسی لیے ایسے ماحول میں رہنے والے لوگ یا تو بہت اچھے بن جاتے ہیں یا پھر بہت سخت دل، کیونکہ وہ ہر روز مختلف رویوں کا سامنا کرتے ہیں اور انہی میں سے کسی ایک کو اپنا لیتے ہیں، اور اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت بن جاتی ہے۔ مدینہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے کبھی کبھی کوئی ایسا منظر بھی نظر آ جاتا تھا جو انسان کو رکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ کوئی خاموش چہرہ، کوئی معصوم آنکھیں، یا کوئی ایسا رویہ جو عام نہ ہو، اور یہی وہ لمحات ہوتے تھے جو دل پر اثر چھوڑ جاتے تھے، کیونکہ وہ ہمیں یاد دلاتے تھے
کہ اس شور شرابے کے پیچھے بھی ایک دنیا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں خلوص، صبر اور سچائی ابھی بھی زندہ ہے، اور یہی وہ پس منظر ہے جس میں ایک ایسا واقعہ جنم لینے والا ہے جو نہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک سبق بن کر سامنے آتا ہے۔ لیکن اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماحول کی گہرائی کو محسوس کریں، اس دور کے لوگوں کی سوچ کو جانیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ جب تک ہم پس منظر کو نہیں سمجھیں گے ہم کسی بھی واقعے کی اصل اہمیت کو نہیں جان سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کہانی کا ہر حصہ ہمیں آہستہ آہستہ اس مقام کی طرف لے جا رہا ہے جہاں ایک چھوٹا سا منظر ایک بہت بڑی حقیقت کو آشکار کرے گا اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرے گا کہ ہم اپنی زندگی میں کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور کن چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جو چیز ہمیں معمولی لگتی ہے وہی اصل میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو آگے چل کر ایک نہایت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ مدینہ کے انہی مصروف بازاروں میں دن گزرتے جاتے تھے اور ہر دن اپنے ساتھ نئے مناظر، نئے چہرے اور نئے امتحان لے کر آتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا جب انسانوں کے اخلاق کا امتحان نہ ہوتا، کبھی لین دین میں، کبھی بات چیت میں، کبھی کسی کمزور کے ساتھ برتاؤ میں، اور یہی وہ چھوٹے چھوٹے مواقع ہوتے تھے جہاں انسان کا اصل کردار سامنے آتا تھا، کیونکہ بڑے مواقع تو کبھی کبھار آتے ہیں مگر اصل امتحان روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے، جہاں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا مگر پھر بھی انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ سچ بولے یا جھوٹ، انصاف کرے یا انصافی، رحم دکھائے یا سختی اختیار کرے۔ مدینے کا معاشرہ اگرچہ سادگی پر قائم تھا مگر اس کے اندر ایک گہرائی تھی، ایک ایسا توازن تھا جو ہر فرد کو یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کے بازار صرف تجارت کا مرکز نہیں تھے بلکہ ایک طرح سے اخلاقی تربیت گاہ بھی تھے، جہاں ہر شخص اپنے عمل سے کچھ نہ کچھ سیکھتا اور سکھاتا تھا۔ اسی ماحول میں غلاموں کی زندگی ایک الگ ہی کہانی بیان کرتی تھی۔ وہ نہ صرف جسمانی مشقت کرتے تھے بلکہ اکثر جذباتی طور پر بھی آزمائش میں ہوتے تھے، کیونکہ انہیں ہر وقت اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چلنا ہوتا تھا۔ ان کے اپنے فیصلوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی تھی، مگر اس سب کے باوجود کچھ غلام ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے حالات کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ وہ اپنے صبر، اپنے اخلاق اور اپنی نیت کے ذریعے ایک ایسا مقام حاصل کر لیتے تھے جو بظاہر آزاد لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اور یہی وہ پہلو ہے جو اس کہانی کو خاص بناتا ہے، کیونکہ یہاں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اصل آزادی جسم کی نہیں بلکہ دل کی ہوتی ہے۔ اگر دل آزاد ہو تو انسان ہر حال میں مطمئن رہ سکتا ہے، اور اگر دل قید ہو تو دنیا کی ساری آزادی بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ مدینہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے اکثر ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے جہاں ایک طرف طاقتور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا اور دوسری طرف کمزور خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہا ہوتا، مگر کبھی کبھی یہی خاموشی سب سے زیادہ اثر رکھتی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک ایسا صبر ہوتا تھا جو الفاظ سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہی صبر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اسی ماحول میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتے تھے، جو صرف اپنے فائدے کے بارے میں نہیں سوچتے تھے بلکہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ ان کے عمل سے کس کو تکلیف تو نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ اگرچہ تعداد میں کم تھے مگر ان کی موجودگی اس معاشرے کے لیے بہت اہم تھی، کیونکہ وہ ایک مثال قائم کرتے تھے، ایک معیار طے کرتے تھے جسے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بہتر بننے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی عام سے واقعے کو بھی خاص بنا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے، ان کی سوچ عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو صرف دنیاوی فائدے کی نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ اس میں ایک اعلیٰ مقصد تلاش کرتے ہیں۔ مدینہ کے بازاروں میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی، سورج کی تپش زمین کو جلانے لگتی اور لوگ تھکن سے نڈھال ہو جاتے، تب بھی یہ زندگی رکتی نہیں تھی، بلکہ اسی گرمی میں انسانوں کے صبر کا امتحان اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ کوئی اپنے کام میں لگا رہتا، کوئی سایہ تلاش کرتا اور کوئی اپنی تھکن کو چھپاتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا۔
ایسے ہی لمحات میں کبھی کبھار کوئی ایسا منظر سامنے آ جاتا تھا جو انسان کو رکنے پر مجبور کر دیتا تھا، ایک ایسا منظر جو بظاہر عام ہوتا تھا مگر اس کے اندر ایک گہرا پیغام چھپا ہوتا تھا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں کہانی ایک نئے رخ پہ مڑنے لگتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے معمول سے ہٹ کر کسی چیز پر غور کرتا ہے تو اس کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی تبدیلی اسے ایک نئی حقیقت تک لے جاتی ہے۔ اس کہانی کا اگلا مرحلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جہاں ہم ایک ایسے منظر کے قریب پہنچ رہے ہیں جو نہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک سبق رکھتا ہے، ایک ایسا سبق جو ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی قدر اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ اس کے باطن سے ہوتی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو آگے چل کر ایک نہایت سادہ مگر اثر انگیز انداز میں ہمارے سامنے آنے والی ہے، کیونکہ بعض اوقات سب سے بڑی باتیں بہت سادہ طریقے سے کہی جاتی ہیں اور ان کا اثر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس کہانی کی اصل روح آہستہ آہستہ نمایاں ہونے لگتی ہے۔ ہمیں بس تھوڑا سا اور آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اس لمحے تک پہنچ سکیں جہاں ایک عام سا منظر ایک غیر معمولی سبق میں تبدیل ہو جائے گا، اور پھر وہی لمحہ آ پہنچا جس کی طرف یہ ساری باتیں اشارہ کر رہی تھیں۔ مدینہ کا بازار اپنے عروج پر تھا، سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، گرمی اس قدر شدید تھی کہ لوگ سایہ تلاش کرنے پر مجبور ہو رہے تھے، مگر اس تپتی ہوئی فضا میں بھی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری تھا، ہر طرف آوازیں، قدموں کی چاپ اور لین دین کی مصروفیت نظر آ رہی تھی۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک تاجر کھڑا تھا جو بظاہر کامیاب نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کا تقریباً سارا مال فروخت ہو چکا تھا، مگر اس کے چہرے پر اطمینان نہیں بلکہ پریشانی کے آثار تھے۔ اس کے ساتھ ایک کم سن غلام بچہ بھی کھڑا تھا جو دھوپ کی شدت میں پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اس کی عمر زیادہ نہ تھی مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ اپنے حال سے بے خبر نہیں بلکہ اس پر راضی ہو۔ تاجر بار بار لوگوں کو آواز دیتا، کبھی قیمت کم کرتا، کبھی اس بچے کی تعریف کرتا، مگر کوئی بھی اسے خریدنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ لوگ آتے، دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے جیسے اس بچے کی کوئی قدر ہی نہ ہو۔ تاجر کے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ شاید اس نے اس غلام کو خرید کر غلطی کی ہے، وہ منافع کے خواب دیکھ رہا تھا مگر اب اسے نقصان کا خوف لاحق ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس سب کے برعکس وہ بچہ خاموشی سے کھڑا تھا، نہ اس نے کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی بے صبری دکھائی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا جیسے وہ ہر حال میں مطمئن ہو۔ اسی دوران ایک نرم دل اور باوقار انسان وہاں سے گزرا، اس کی نظر اس منظر پر پڑی تو وہ رک گیا، اس نے اس بچے کے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کے قریب جا کر نہایت نرمی سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ بچے نے ادب سے سر جھکا کر جواب دیا کہ جو میرے مالک رکھ دیں وہی میرا نام ہے۔ یہ جواب سن کر وہ شخص کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے دوبارہ پوچھا کہ تمہیں کیا کھانا پسند ہے؟ بچے نے مسکرا کر کہا، جو میرے مالک کھلا دیں۔ اب اس شخص کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک گہری سوچ بھی نمایاں ہو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ اس کے اندر ایک خاص صبر اور رضا موجود ہے۔ اس نے فوراً تاجر کی طرف رخ کیا اور قیمت پوچھی۔ تاجر نے موقع دیکھ کر قیمت بتائی، اس شخص نے بغیر کسی تردد کے وہ قیمت ادا کر دی اور بچے کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب وہ وہاں سے آگے بڑھا تو اس نے بچے سے کہا کہ اب تم آزاد ہو، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ یہ سن کر بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ شکر اور خوشی کے تھے۔ اس نے نہایت ادب اور خلوص سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو میں اپنی مرضی سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بے حد متاثر ہوا، اس نے محسوس کیا کہ اصل دولت مال و اسباب نہیں بلکہ ایسا دل ہے جو ہر حال میں راضی، شکر گزار اور خالص ہو۔ مدینہ کے اس گرم بازار میں بظاہر ایک غلام خریدا اور آزاد کیا گیا تھا، مگر حقیقت میں ایک ایسا دل پہچانا گیا تھا جو دنیا کی ہر قیمت سے زیادہ قیمتی تھا، اور یہی وہ سبق تھا جس کی طرف یہ ساری کہانی اشارہ کر رہی تھی کہ انسان کی اصل قدر اس کے ظاہر میں نہیں بلکہ اس کے باطن میں ہوتی ہے، اور جو شخص اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے رویے کو درست کر لے اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو ترجیح دے، وہی حقیقت میں کامیاب ہے، چاہے دنیا اسے پہچانے یا نہ پہچانے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔